بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم بیماری میں علاج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، دعا علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا نہ رکھی ہو، علاوہ ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ تشریح: اے اللہ کے بندو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ سے مخاطب کر کے گویا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ علاج معالجہ کرنا اور بیماری کو دور کرنے کے ذرائع اختیار کرنا عبودیت و توکل کے منافی نہیں ہے، بشرطے کہ محض علاج پر ہی اعتماد و بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ دوا علاج کو شفا کا ایک ضروری سبب و ذریعہ سمجھو اور شافی حقیقی اللہ تعالیٰ کو ہی جانا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری ہے اور دوا بھی، اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی، اور ہر بیماری کے لیے دوا مقرر کی ہے، لہذا تم دوا سے علاج کرو، لیکن حرام چیز سے دوا علاج نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفا دینے والی دونوں چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ایک تو شہد، دوسرا قرآن۔ تشریح: شہد کی یہ فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں شفا کا ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور خود قرآن مجید بھی کائنات انسانی کے لیے شفا و رحمت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی و شفاء لما فی الصدور، یعنی یہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ یعنی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہد تو محض ظاہری جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جبکہ قرآن کریم ظاہر و باطن، جسم و روح دونوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے حق میں ہدی و شفاء فرمایا گیا ہے۔